کہ اگر پنجاب میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہوئی تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہوں گے۔ گزشتہ روز قاف لیگ کے اراکین اسمبلی کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں یہ شکوے اور شکایات بھی سامنے آئے کہ حکومت کے سب سے بڑے اتحادی ہیں لیکن ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا ہے، ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا فیصلوں کے حوالے سے، حکومت کوئی بھی قدم اٹھائے ہم سے رابطہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اس اجلاس سے آنے والی خبروں کے بعد آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات بھی تھی لیکن وہ منسوخ ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ ملکی صورتحال میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ قاف لیگ کو تحریک انصاف سے کوئی اور وزیر اعلیٰ آخر منظور کیوں نہیں ہے، جبکہ آج پنجاب کی کابینہ کمیٹی برائے کورونا کا اجلاس ہوا جس میں بزنس سینٹر، سیاحتی مقامات، سینما ہالز اور تھیٹرز کو کھولنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک میں کورونا کیسز انتہائی کم ہوئے ہیں، لیکن سب کچھ کھولنے کا اقدام کیا یہ ابھی قبل از وقت ہے؟ اس سب پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کیا ہے سینئر وزیر ہیں پنجاب کے، صوبائی وزیر خوراک ہیں علیم خان صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ علیم خان صاحب، وقت دیا آپ نے۔ علیم خان صاحب، اگر بات کریں کہ وفاق میں بھی اتحادیوں کے سہارے ظاہر ہے آپ لوگوں کی حکومت کھڑی اور پنجاب میں بھی قاف لیگیوں کا اہم اتحاد جس کے سہارے آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں پنجاب میں، اور یہ حقیقت ہے کہ جب بھی پنجاب میں عثمان بزدار کے متبادل کا نام سامنے آتا ہے تو پہلے بھی علیم خان کا آتا تھا، آج بھی علیم خان کا نام تو بہرحال لیا جاتا ہے، لیکن قاف لیگ کا یہ خیال ہے کہ تبدیلی کی صورت میں پرویز الہی کو جو ہے نا وہ سامنے لایا جائے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ایک بار پھر سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا اب یہ ناگزیر ہو گیا ہے 2 سالوں کی کارکردگی کا اگر جائزہ لیں کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی ہونی چاہیے کارکردگی کی بنیاد پر؟ دیکھیں، میرے خیال میں پہلی بات تو میں قاف لیگ پہ کرتا ہوں، جو ہمارا تعلق چودھری پرویز الہی سے، چودھری شجاعت صاحب سے ہے، اور جس طرح کا ریلیشن شپ ابھی تک ہمارا ان کے ساتھ 2 سال میں رہا ہے اتحادی کے طور پہ، وہ میرے خیال میں ایک آئیڈیل ریلیشن شپ ہے۔ اس میں ہمیں کسی قسم کی ان کی طرف سے کوئی بھی شکایت جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے، جہاں پہ انہیں ہمیں گائیڈ کرنے کی ضرورت پڑی ہے ہم نے ان سے گائیڈنس بھی لی ہے، وہ ہمارے سینئر بھی ہیں۔ اور آپ لوگوں کو شکایتیں ہونا، ان کے ضرور شکایتیں ہیں؟ نہیں، شکایتیں دیکھیں، شکایتیں جو ہوتی ہیں وہ تو فیملی میں بھی ہوتی ہیں، بہن بھائیوں میں بھی ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں، شکایتیں بھی ہوتی رہتی ہیں جہاں پہ الائنسز بنتے ہیں، جہاں پہ مل کے گورنمنٹ بنتی ہے، چھوٹی موٹی ہمیں شکایتیں ہوتی ہیں حکومت سے، ہم پارٹ آف دا حکومت ہے، ہمیں بھی شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی طرف سے آج تک کبھی ہمیں کوئی ڈیفیکلٹی آئی ہو یا ان سے کوئی دشواری ہوئی ہو۔ ہمارا ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بزدار صاحب کا بتایا، دیکھیں بزدار صاحب کو ہمارے لیڈر جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور جس دن تک پرائم منسٹر کا جو ان کے اوپر اعتماد اور ان کے اوپر کانفیڈنس ہے، تب تک میرا نہیں خیال کہ ان کی تبدیلی کی کوئی بھی بات جو ہے کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ان کا اعتماد عثمان بزدار صاحب پہ ہے، سارے بطور پارٹی ان کی اس جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جتنی دیر تک عمران خان صاحب کا اعتماد ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی تبدیلی کی بات جو ہے ویسے اگر تبدیلی آئین کی کرنی، آئین سے تو علیم خان بنتا ہے ویسے۔ نہیں، یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اہم کی بات ہے یا کسی اور کی بات تھی۔ میرے خیال میں جو پرائم منسٹر نے بہتر سمجھا، جو ان کے خیال میں انہوں نے فیصلہ کیا، جتنی دیر تک لیڈر کا فیصلہ ہے، ہم سب ان کے ساتھ۔ اچھا، بالکل۔ اچھا چلے ذرا آپ اگر کارکردگی کی بات کر لیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک ایکٹیو وزیر اعلیٰ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ترقیاتی کام بھلے ہی آپ انہیں کاسمیٹک چینجنگز کہیں، آپ دیکھیں میٹرو کی بات کر لیں، اورنج لائن کی بات کر لیں، ایک کام تو انہوں نے کیا، انہوں نے ایسے کام کیے جو ایٹ لیسٹ نظر تو آتے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کام کیے۔ ایک پی ٹی آئی والوں کا ایک BRT منصوبہ تو ابھی تک وہاں پہ جو ہے نا وہ چل نہیں سکا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ڈینگی میں وہ بڑے ایکٹیو ہمیں نظر آئے، بڑے زبردست بھرپور اقدامات اٹھائے۔ تو آپ بھی مجھے بتا دیں کہ پچھلے 2 سالوں میں کوئی ایک ایسا کارنامہ یا کوئی ایسا کوئی منصوبہ، کوئی ایسا کام جو بزدار صاحب کے کریڈٹ پہ ہو، جس میں ہم واہ واہ کہیں کہ واہ جی واہ 2 سال میں بزدار صاحب نے کیا، ایسا کچھ نہیں ہے؟
دیکھیں اگر ہم 2011 کا آپ کو یاد ہے کہ 2011 میں جب ہم نے جلسہ کیا 30 اکتوبر کا، اس کے بعد اس کی پلاننگ ہوئی کہ یہاں پہ جنگلہ بس بنے گی، اور میں آپ کو برملا کہتا ہوں، میں جو بی آر ٹی ہماری پشاور میں بنی میں اس کے بھی خلاف تھا. صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں لاہور کی جنگلہ بس کے خلاف ہوں. میرے خیال میں یہ ظلم ہے لوگوں کی، عام عوام کی جو ہماری پرائرٹیز ہیں وہ بالکل اس کے اوپر یہ کسی قسم کی یہ عیاشی ہے کہ ہم 50 ارب روپیہ 60 ارب 70 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف ایک جنگلہ بس پہ لگا دیں. بس میں کوئی ایسی اسپیشل بات نہیں ہوتی کہ وہ ضرور اوپر ہی چلے گی، وہ سر پر نہیں چل سکتی. جو شہباز شریف صاحب نے کیا وہ بھی غلط تھا، جو پشاور میں بنی وہ بھی غلط ہے. میں آج بھی کہتا ہوں وہ بھی غلط. نہیں بی آر ٹی ابھی بنی کہاں پہ، وہ تو مکمل ہی نہیں ہوا. نہیں چلے بن ہی گئی ہے، میرے خیال میں دیر آئے درست ہے شاید ان کے لیے، لیکن یہ ہے کہ جو میرے خیال میں یہ پیسے کا ضیاع ہے. اس پیسے کو اس سے بہت بہتر مصرف میں استعمال ہونا چاہیے. ہماری پرائرٹی جو ہے وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے، ہماری پرائرٹی جو ہے وہ ہیلتھ کیئر ہونی چاہیے. ہمیں نئے ہاسپٹلز بنانے چاہیے، ہمیں نئے سکولز بنانے چاہیے، نئے کالجز بنانے چاہیے. انفراسٹرکچر جو ہے ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. روڈ ٹو مارکیٹ روڈ جو ہے ہماری ہے وہ ہمیں اس کو بہتر کرنا چاہیے. ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے، رنگ روڈز ہیں، ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. میرے خیال میں جو پرائرٹی ہے نہ وہ یلو جو ہماری بنی ہے ٹرین، تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ پیسے اب اچھی جگہوں پہ خرچ ہو سکتے تھے، تعلیمی ادارے بن سکتے تھے، اچھے ہاسپٹلز بن سکتے تھے، مطلب کہ لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کام ہو سکتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ بی آر ٹی شروع کر دیں یا اس طرح کی بسوں کے منصوبے شروع کر دیں. یہ کام کہیں اور، پیسہ کہیں اور بھی لگ سکتا تھا. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب شوکت خانم ہاسپٹل بنا تو میں اس کی اوپننگ پہ تھا جو کہ پشاور میں بنا، تو اس کی ہمیں بتایا گیا کہ وہ 4 ارب روپے سے بنا ہے، اور وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے جو کہ 4 ارب روپے سے پشاور میں کینسر کا ایک بہترین ہاسپٹل بنا ہے. تو میں یہی سوچتا تھا کہ اگر یہ ہم ہاسپٹل ہر اپنے پنجاب کے ہر کم از کم ایک ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے اوپر لگا سکیں تو کتنے پیسے لگیں گے؟ 30-40 ارب روپیہ لگے گا. لیکن جو کینسر کے لیے لوگ مارے پھرتے ہیں بیچارے، کبھی وہ لاہور آتے ہیں، کبھی وہ کراچی جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی ہے. پہلے پشاور کی صورت میں وہ ایک بڑی اچھی آپشن ان کو مل گئی ہے کہ افغانستان سے بھی وہاں پہ جو ہے وہ مریض آتے ہیں، صرف کے پی سے نہیں آتے. تو ہمیں جو بیسک ضروریات ہے لوگوں کی، دیکھیں اورنج ٹرین بننی چاہیے، لیکن اورنج ٹرین شاید تب بننی چاہیے جب ہمارے پاس جو ضروریات ہماری قوم کی ہیں وہ پوری ہو جائیں، اس کے بعد ضرور بننی چاہیے. لیکن اس سے پہلے 300 ارب روپیہ لگا دینا اس غریب ملک میں صرف اورنج ٹرین پہ، کیونکہ آپ کو وہ چلتی ہوئی نظر اچھی لگتی ہے، میرے خیال میں بہت بڑی. اچھا علیم خان صاحب، آج قافلے کی قیادت کی وزیر اعلیٰ پنجاب اس بزدار صاحب سے ملاقات تھی، وہ منسوخ کیوں ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی؟ جی مجھے علم نہیں ہے جی منسوخ ہوئی. یہ علم میں منسوخ ہونا علم میں نہیں ہے، یا یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ملاقات ہونی ہے؟ یہ تو علم میں تھا نا کہ ملاقات ہونی ہے. نہیں، مجھے یہ علم میں تھا کہ ملاقات ہے، لیکن منسوخ ہو گئی ہے، یہ اس کا مجھے علم نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا ذرا کچھ گورننس کی بات کر لیں. آپ دیکھیں پچھلے 2 سالوں کی جب ہم بات کریں تو آپ پنجاب میں 4 چیف سیکرٹریز بدلے گئے، 4 آئی جیز بدلے گئے، بیوروکریسی کو آپ سے شکایات ہیں، آپ لوگوں کو بیوروکریسی سے شکایات ہیں، پتہ نہیں کیا مسائل ہیں آپ لوگوں کے. وزیر اعظم اس کا برلا اظہار کر چکے ہیں. لگتا ہے ایسے کہ سارے معاملات جو ہے نا وہ اسلام آباد سے چل رہے ہیں، بزدار صاحب کے بس کی بات نہیں ہے، بزدار صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. دیکھیں میرے خیال میں جو بات غلط ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جس طریقے سے کرونا کے اوپر ہماری مینجمنٹ ہوئی ہے یا کرونا کے اوپر فیصلے ہوئے ہیں اس کے بہت اچھے رزلٹ آج جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں، اور اس کے اوپر ہماری جو لیڈرشپ ہے، ہمارے جو لیڈر ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں اس کو پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم نے واقعی اس کے اوپر بڑی پریکٹیکل اپروچ رکھی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں بڑا اچھا آج اس کا جو ہے وہ ایک بڑا اچھا رزلٹ سامنے آیا ہوا ہے. اور میرے خیال میں ہم دنیا میں اگر آپ ٹاپ کے 4-5 ملک کہہ سکتے ہیں جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے اس چیز سے نپٹا ہے تو اس میں پاکستان شامل ہے. اور یہ ہمارے لیڈر کی ہے میرے خیال میں، انہوں نے کہ اس کے اندر بڑے اچھے فیصلے کیے. دوسری بات جو آپ کہتی ہیں اسلام آباد کی طرف دیکھیں، اسلام آباد میں ہمارے کون ہے؟ اسلام آباد میں ہمارا لیڈر ہے، اسلام آباد میں ہمارا پرائم منسٹر ہے، ہماری پارٹی کا چیئرمین ہے. تو ہمارا سی ایم کوئی بھی ہو، وہ پنجاب میں کوئی بھی ہو، وہ کے پی میں کوئی بھی ہو، ایکچولی تو ہمیں اپنے لیڈر کی طرف دیکھنا ہی پڑے گا
یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. یہ میرے خیال میں اگر ان کی طرف دیکھ کے ہم وہ فیصلے ان کی مشاورت سے کرتے ہیں یا ان کی اس کے اندر جو ہے وہ مشاورت اور چیز ہوتی ہے, با اختیار ہونا اور چیز ہوتی ہے. مشاورت تو چلیں وزیر اعظم صاحب سے ہوتی ہے, لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب با اختیار کتنے ہیں. کیا وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں یا صرف مشورے لیتے ہیں یا آرڈر لیتے ہیں اسلام آباد سے؟ جی بالکل با اختیار ہیں, 100% با اختیار ہیں. یہ بالکل پرسیپشن غلط ہے کہ وہ با اختیار نہیں ہیں. اگر انہوں نے فیصلے کیے ہیں, انہوں نے چیف سیکرٹری ہٹائے ہیں, میں آپ کو برملا طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ چیف سیکرٹری جو ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کے مرضی سے چینج ہوئے ہیں. اگر آئی جی چینج ہوئے ہیں تو ان کی مرضی سے چینج ہوئے ہیں. اگر 9 ہمارے کو سیکرٹری کسی محکمے میں چینج ہوئے ہیں, عثمان بزدار صاحب کے مرضی سے چینج ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے اور کوئی اور ان کے فیصلے کر رہا ہے. وہ بالکل فیصلے ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں. وہ اس میں 100% جو ہیں وہ با اختیار ہیں, اور پرائم منسٹر نے کوئی فیصلہ بھی جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب پہ نہیں اپنا جو ہے وہ نافذ کیا. وہ تمام فیصلوں میں خود مختار تھے اور آزاد تھے. 2 سال میں جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ آپ ان کو اچھا کہہ لیں یا برا کہہ لیں, لیکن یہ پرائم منسٹر کے کہنے پہ نہیں ہوئے. تبدیلی تب آتی ہے اکھاڑ پچھاڑ ہم تو تب دیکھتے ہیں جب وزیر اعظم صاحب پنجاب تشریف لے کے آتے ہیں, پتہ چلتا ہے اس کو بھی ہٹا دیا, اس کو بھی ہٹا دیا, اور ایسے لوگوں کو ہٹا دیا جنہیں بزدار صاحب نے خود رکھا ہوا ہوتا تھا. تو اکھاڑ پچھاڑ تو ہوتی تب ہے جب وہاں سے تشریف لاتے ہیں وزیر اعظم صاحب پنجاب میں. نہیں دیکھیں, اگر پرائم منسٹر کے کوئی شکایت آئی ہو اور اس کے اوپر کوئی بندے 2 بدلے جائیں, دیکھیں اگر 400 بندہ بدلا گیا تو اس میں سے 4 اگر پرائم منسٹر کے کہنے پہ بدلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ